تو ہم نے ایمان والوں کی کچھ علامات ذکر کی تھیں کہ ایمان والے کی پہچان کیا ہے، مومن کی پہچان کیا ہے۔ تو جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، مومن کامل ہوگا، تو اس کی 7 علامات ذکر کی۔ ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ انسان کی زبان غلط بیانی سے بچی ہوگی، یعنی اس کی زبان پر صحیح بات آئے گی، وہ غیبت سے، چغلی سے، تہمت سے، بہتان بازی سے، الزام تراشی سے بچا ہوگا۔ یہ پہلی علامت ہم نے ذکر کی تھی۔ دوسری بات ہے ایمان والے کی پہچان کی، جس کے دل میں خوف خدا ہو اس کی، کہ اس کے دل سے عداوت دور ہوگی، کسی مومن کے لیے وہ دل میں عداوت نہیں رکھے گا۔ بہتان اور مسلمان بھائیوں کے حسد سے اس کا دل پاک ہوگا، کیونکہ حسد یہ ایسی بیماری ہے، ایسی مہلک مرض ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ نبی فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ جو لکڑیاں ہوتی ہیں اس کو آگ کھا جاتی ہے، اسی طریقے سے نیکیوں کو حسد کھا جاتا ہے۔ تو لہذا مومن کے لیے دل میں حسد نہیں رکھنا چاہیے، اور جو اس طرح اگر حسد رکھ رہا ہے تو یہ مومن کی پہچان نہیں ہے، یہ مومن کی علامت نہیں ہے، بلکہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ مومن سے وہ مومن حسد نہ رکھے۔ دوسری بات یہ، اور اس کا درمان کیا ہے، اس بیماری سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ تو اس کا درمان صرف علم اور عمل ہے، یعنی انسان کے اندر اتنا علم ہو کہ انسان صحیح اور غلط میں تمیز کر سکے، اور جو اس کو بتایا جائے اس پر بات پر عمل کر لے۔ اس بات سے بچنے کے لیے بس یہی بات کافی ہے، علم اور عمل، 2 باتیں۔ تیسری بات مومن کی پہچان یہ ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہو اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی نظر حرام کھانے سے، اس کی نظر حرام دیکھنے سے، اس کا جسم حرام پہننے سے بچا ہوگا، یعنی وہ حرام کی طرف سبقت نہیں کرے گا۔ بھوکا رہنا اسے منظور ہوگا، لیکن وہ حرام کی طرف اپنے ہاتھوں کو نہیں بڑھائے گا۔ یہ مومن کی پہچان اور مومن کی علامت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار مجھے کہیں جانے کا اتفاق ہوا۔ دیکھیں مومن کی پہچان، حرام سے کیسے بچتا ہے مومن، اور جو مومن کامل ہے اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں کسی سفر پر جانے والا تھا، تو اس سفر پر جانے سے پہلے میں نے اپنا سامان سفر باندھا، کھانے پینے کا سامان اکٹھا کیا، میں نے اپنا جو بھی مجھے لے جانا تھا اور جو بھی مجھے سفر میں کام آنے والی چیزیں تھیں وہ میں نے باندھی، اور میں چل دیا سفر پر۔ تو میں کافی آگے چلنے کے بعد مجھے بھوک لگی۔ جب مجھے بھوک لگی تو میں نے جو سامان تھا میرا کھانے کا میں نے وہیں رکھا اور کھول کر کے میں بیٹھ گیا کھانے کے لیے۔ تو میں نے دیکھا ایک چرواہا آ رہا تھا، بکری چرا کر وہ چرواہا آ رہا تھا۔ تو میں نے اس چرواہے سے کہا، او بندے خدا آجا میرے ساتھ کھانا کھا لے۔ تو اس نے کہا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ چرواہا تھا، بدن پر جو لباس تھا اس پر پیوند لگا تھا، جو چہرہ تھا اس پر گرد و غبار تھی، بال الجھے ہوئے تھے، لیکن اس کے چہرے سے طہارت کا نور برس رہا تھا۔ کہتے قریب آیا تو میں نے اس سے کہا، اے بندے خدا کھانا کھا لے۔ تو اس نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو مزید اس سے کہا تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ جب زیادہ اصرار کیا عبداللہ بن مبارک نے، تو اس چرواہے نے کہا کہ میرا روزہ ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ واقعی یہ شخص جو ہے متقی ہے یا صرف میرے سامنے بن رہا ہے، یہ اپنی طہارت مجھے دکھا رہا ہے، واقعی ایسا ہے، اس کی جانچ مجھے کرنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک نے اتنی بات کہنے کے بعد دل میں اپنے بات ڈال لی اور وہ آگے چلا گیا چرواہا۔ انہوں نے اپنا ٹفن باندھا، کھانے کا سامان باندھا اور اس کی جلدی سے قریب گئے، اور جانے کے بعد کہا، وہ بندے خدا یہ بکریاں بیچے گا، ان میں سے بکری بیچے گا؟ تو اس نے کہا میں بیچ تو دیتا لیکن میں مالک نہیں ہوں ان بکریوں کا۔
میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں۔ تو کہا مالک نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو امتحان لینا تھا ان کو، تو انہوں نے ایک بکری پر ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد کہا کہ اس بکری کو میرے ہاتھ بیچ دے اور اپنے مالک سے تو یہ کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا، ایک بکری بھیڑیا لے گیا۔ تو اس چرواہے نے، کہتے ہیں، میری طرف دیکھا، عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اس چرواہے نے میری طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا او بندے خدا، یہ بات ٹھیک ہے، میں اپنے مالک سے کہہ دوں گا، جو بکریوں کا مالک ہے اس سے میں کہہ دوں گا کہ ایک بکری بھیڑیا لے گیا، لیکن جو ساری کائنات کا رب ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، اس رب کو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر! اتنی بات کہی تو عبداللہ بن مبارک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عبداللہ بن مبارک کی آنکھوں میں آنسو آئے، وہ چرواہا چلا گیا۔ آپ نے پتہ لگایا تم کس کے یہاں رہتے ہو، کس کے غلام ہو، تم کس کی بکری چراتے ہو؟ تو کہا میں فلاں آدمی کی بکری چراتا ہوں۔ عبداللہ بن مبارک اسی گھر پہنچے جس کی بکریاں تھیں، تو کہا یہ بکریاں بیچو گے؟ تو عبداللہ بن مبارک جب پہنچے تو انہیں بکری بیچنا تھی یا نہیں تھی، بہرحال جب عبداللہ بن مبارک پہنچے تو کہا بکری بیچ دوں گا۔ ساری بکری خریدی اور ساری بکری خریدنے کے بعد غلام کے بارے میں کہا غلام بیچو گے؟ کہا غلام بھی بیچ دوں گا آپ کے ہاتھ۔ غلام بھی بیچ دیا، جو چرا رہا تھا بکریاں کا اسے بیچ دیا۔ اور عبداللہ بن مبارک اس کے قریب آئے، چرواہے کے پاس آئے اور کہا اے چرواہے، یہ بکریاں جو تجھے میں نے چراتے دیکھا تھا، ان بکریوں کا تجھے میں نے مالک بنا دیا اور تجھے میں نے آزاد کر دیا، جا دل کھول کر اللہ کی بندگی کر لے، دل کھول کر اللہ کی بندگی کر لے۔ تو لہذا جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں ان کا قدم حرام کی طرف سبقت نہیں کرتا، وہ بھوکا رہنا منظور کرتے ہیں لیکن حرام کی طرف وہ قدم نہیں بڑھاتے۔ یہ مومن کی پہچان اور مومن کی علامت ہے، جو حرام کھانے سے بچتا ہے وہی مومن کامل ہے۔ یہ مومن کی پہچان ہے کہ وہ حرام کی طرف سبقت نہیں کرے گا۔ 3 باتیں ہم نے ذکر کر دیں، اس کی نظر حرام سے بچی ہوگی، حرام چیز سے اس کی نظر بچی ہوگی۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو حرام کی طرف دیکھے، حرام کی طرف دیکھے تو اس کی نگاہ اس کی مستحق زیادہ ہے کہ اس کی آنکھوں میں رانگ کا پگھلا کر کے، جو شیشے کا رانگ ہوتا ہے، کہ اس کو پگھلا کر اس کی آنکھوں میں ڈالا جائے۔ اللہ اکبر! حرام کام کو دیکھنے والا، حرام چیز کی نظر کرنے والا، فرمایا گیا کہ وہ گناہ گار اور حرام کام کا مرتکب ہے، لہذا یہ مومن کی پہچان نہیں ہے۔ نظر اولا تو معاف ہے، اگر حرام کام پر پہلی نگاہ پڑی تو پڑتے ہی نظر بچا لی تو یہ معاف ہے، لیکن دوسری نگاہ معاف نہیں ہے۔ یہ مومن کی پہچان ہے کہ مومن حرام سے بچا ہوگا۔ تیسری بات فرمایا کہ اس کے پیٹ میں حرام کی غذا نہیں جائے گی، مومن کے پیٹ میں حرام کی غذا نہیں جائے گی، نہ وہ حرام کی طرف دیکھے گا اور نہ وہ اپنے پیٹ میں ایک لقمہ حرام ڈالے گا۔ سرکار مدینہ ارشاد فرماتے ہیں اذا وقعت لقمۃ من الحرام فی بطن ابن آدم لعنہ اللہ کل ملک فی الارض والسماء ما دامت تلک اللقمۃ فی بطنہ وان مات علی تلک الحالۃ فماواہ جہنم۔ نبی فرماتے ہیں جب اولاد آدم کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا جاتا ہے، یعنی پیٹ بھر کے نہیں، پیٹ بھر کے نہیں، صرف ایک لقمہ، اذا وقعت لقمۃ من الحرام، ایک لقمہ حرام کا جاتا ہے پیٹ میں، تو پھر وہ لقمہ پہنچنے پر اللہ پاک، اس کے فرشتے اور تمام مخلوقات اس پر لعنت بھیجتی ہے۔ لعنہ اللہ کل ملک فی الارض والسماء، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کچھ اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہتا ہے، ما دامت تلک اللقمۃ فی بطنہ ہی، یعنی جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہتا ہے، فرمایا جب تک لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو جائے، وہی ماتا علی تلک الحالت، اسی حال میں مر جائے، فماواہ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو لہذا انسان کو حرام سے بچنا چاہیے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو رو رو کر دعائیں کر رہا ہے، رو رو کر گڑ گڑائیں کر دعائیں کر رہا ہے، اور کہاں پر؟ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر رو رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے۔ تو نبی پاک نے دیکھا تو نبی فرماتے ہیں رو رو کر مر جائے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو پوچھا صحابہ نے رسول اللہ کیوں؟ یہ تو بڑی گریہ وزاری کر رہا ہے۔ نبی فرماتے ہیں اس کے پیٹ میں لقمہ حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اس کے بدن پر جو لباس پہنا ہے یہ بھی حرام کا ہے، یعنی اس کا لباس حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، سب کچھ حرام ہے، دعا قبول کیسے ہوگی اس کی؟ اللہ اکبر! تو لہذا
دعا کی مقبولیت کے لیے لقمہ حلال ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، تو میرے نبی فرماتے ہیں اپنے لیے لقمہ حلال کو لازم کر لے، یعنی کبھی بھی اپنے پیٹ میں لقمہ حرام مت جانے دے، اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ مستجاب الدعوات کون؟ دعا کرے قبول ہو جائے، دعا کرے قبول ہو جائے، اسے کہتے ہیں مستجاب الدعوات۔ لہذا اپنے آپ کو حرام سے بچائیے، اور اس پر انشاءاللہ گفتگو چوتھے نمبر پر کل بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ حرام سے انسان کو بچنا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے بچوں کو بھی بچانا حرام غذا سے، وہ انشاءاللہ کل۔